بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو نثری پورشن ہے اب اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج اس کا آخری موضوع جو ہے ہمارا ڈرامہ بور کے لڑو. تو سب سے پہلے میں آپ کو نثری صنف ڈرامہ کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں. آپ اس کا بغور مشاہدہ اپنی کتاب پر بھی صفحہ نمبر 100 اور صفحہ نمبر 100 پر بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ڈرامہ کے متعلق اچھی طرح سے واقف ہوں گے. ڈرامہ اردو ادب کی اہم ترین اصناف میں شامل ہوتا ہے. اس کی اولین تعریف یعنی پہلی تعریف میں یونان کے شہرۂ آفاق فلسفی و نقاد ادب ارسطو کی بوتیکا سے حاصل ہوئی ہے، جس میں وہ ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیتا ہے، کیونکہ ڈرامہ خود زندگی نہیں بلکہ انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے. عمل دراصل ڈرامہ کی جان ہے، یعنی پریکٹیکل. ڈرامہ میں صرف الفاظ ہی ہمارے تخیل پر اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ عمل کی قوت بھی کار فرما ہوتی ہے. بعض نفسیانی کیفیات کے رد عمل کے طور پر انسان کے رویے اور مزاج میں تغیرات رونما ہوتے ہیں، یعنی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اس طرح عمل جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور ذہنی و جذباتی بھی. فنی اعتبار سے ڈرامے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جنہیں ہم پلاٹ، کردار نگاری اور زبان و بیان یا اسلوب سے موسوم کرتے ہیں، یعنی نام دیتے ہیں. ڈرامہ میں واقعات کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک تو ہر آنے والا واقعہ اس سے پہلے والے واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہو. پلاٹ میں واقعات کی تعداد جتنی کم ہو، ڈرامہ نگار انہیں مؤثر بنانے کی اتنی ہی زیادہ توجہ دے سکتا ہے. کردار نگاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تشکیل کرتے وقت کرداروں کی عمر، طبقے، تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے. ڈرامہ کی زبان کا پر شکوہ، مؤثر یعنی اثر انداز ہونا اور ایجاز و ارتکاز کی خصوصیات سے متصف ہونا بھی ضروری ہے. مکالمے کردار کی عمر، تعلیم و تربیت، ماحول، خاندان اور ضرورت کے عین مطابق ہونے چاہئیں،
تاکہ وہ فطری نظر آئیں۔ اردو میں ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کا آغاز اودھ کے تاجدار واجد علی شاہ کے ہاتھوں 1824 عیسوی میں رادھا کتھیا کا قصہ کی شکل میں ہوا۔ کچھ مدت کے بعد اس ڈرامے کی شہرت سے متاثر ہو کر امانت لکھنوی نے اندر صبا کے نام سے ایک تجربہ کیا، جس نے اردو ڈرامے کی ترقی کے راستے کھول دیے۔ اس کو برصغیر میں اتنی شہرت نصیب ہوئی کہ دور دور سے لوگ لکھنؤ آ کر اس سے دیکھتے اور واپس جا کر ایسے ہی ڈرامے تخلیق کر کے پیش کرتے ہیں۔ تخلیق کرنا کہتے ہیں پیدا کرنا، بنانا۔ ان ابتدائی تجربوں کے بعد جب ملک کے بڑے شہروں میں تھیٹریکل کمپنیوں کے قیام کا سلسلہ تجارتی اغراض کے تحت شروع ہوا تو اردو ڈرامے کی مزید ترقی کے راستے کھل گئے۔ طالب بنارسی، آرام اور آغا حشر کاشمیری نے انہی تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ہو کر اردو ڈرامے کو ترویج و ترقی کی کئی منزلوں سے ہمکنار کرایا۔ 20ویں صدی میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو مزید فروغ ملا۔ ریڈیو کی ایجاد نے یک بابی ڈراموں کا تخلیق کے سامان پیدا کیے۔ ٹی وی نے ٹیلی پلے کی شکل میں ڈرامے کو نئی جہت سے آشنا کیا۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی رو نے بھی اردو ڈرامے کو متاثر کر کے حقیقت پسند یا اشتراکی ڈرامے کے ساتھ ہی ساتھ ایپک تھیٹر اور لایانی ڈرامے کے تجربوں کو ممکن بنایا۔ اور اس طرح اگر ایک طرف کرشن چندر منٹو، بیدی، عصمت چغتائی جیسے فنکار ابھرے ہیں تو دوسری طرف حبیب تنویر، ڈاکٹر محمد حسن، شمیم حنفی جیسے ماہرین فن نے اردو ڈرامے کو نئے آفاق سے روشناس کیا۔ اردو ڈرامے کا ارتقاء۔ اردو میں صحیح معنوں میں ڈرامے کا آغاز حشر کاشمیری سے ہوتا ہے۔ واجد علی شاہ کی رہس اور لیلا، امانت کی اندر صبا اور بعد میں ممبئی اور کلکتہ کی تھیٹریکل کمپنی نے اردو ڈرامے کے فن کو پروان چڑھایا، لیکن اس دور میں ڈرامے کی ادبی حیثیت متعین نہ ہو سکی۔ آغا حشر سے پہلے کسی نے سنجیدگی سے ڈرامے کی ادبی حیثیت پر توجہ نہیں کی۔ اسی زمانے میں بیتاب، طالب، مہدی حسن وغیرہ نے ڈراموں کے ترجموں کا سلسلہ شروع کیا۔ زیادہ تر شیکسپیئر کے ڈرامے ترجمہ ہوئے۔ ان میں پلاٹ صرف شیکسپیئر سے لیا گیا، باقی تصرف کر کے ڈرامے کو اپنے رنگ اور انداز میں پیش کیا۔ آغا حشر ڈرامہ نویسی میں نمایاں حصہ لیتے رہے۔ ان کا نیا رنگ ترجموں سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف پلاٹ اور کہیں صرف چند خیالات مستعار لیے ہیں، پھر ڈرامہ کو ملکی فضا
ملکی فضا دینے کے لیے اس میں ہر طرح کا ہنر صرف کیا۔ حکیم احمد شجاع نے البتہ اپنے ڈراموں میں فن کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا، عام طور پر تاریخی موضوعات اور تہذیبی مسائل کو اپنے ڈراموں کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ انہوں نے عوام کے مذاق کی خاطر عامیانہ پن کو بھی گوارا نہیں کیا۔ ان کا ڈرامہ باپ کا گناہ ادبی حیثیت کا حامل ہے۔ ڈرامے میں مکالموں کو بھی اہمیت دی گئی۔ انسانی زندگی کے کردار کا ماحول، اس کا شعور اور جذبات کے مطابق کردار کی زبان اور اس کی باتیں ہونا چاہیے تاکہ زندگی کے واقعات کی نقل اصل سے قریب تر ہو۔ ڈرامے میں ایک اور اہم بات انسانی کردار کی پیشکش ہے۔ اچھا ڈرامہ نگار ایسے انسانی اور سماجی کردار پیش کرتا ہے جو اپنی جگہ منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ ڈرامہ نگار کا اصل کام انسانی زندگی کے کردار کی عکاسی ہے اور یہی ڈرامے کا فن ہے۔ ڈرامہ نگاری میں اسٹیج، اداکار اور تماشائی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سی تعریف تھی ڈرامہ نگاری کے بارے میں۔ آپ مزید درسی کتاب سے بھی اس کا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وسلام۔